ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ کوئی خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب ان کی بہت قریب ہوگا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی پہلی رات کا عمل۔ رمضان کی پہلی رات کو جو بھی سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ پورے سال مال فرمانی ہوگی، اور معاملات مسائل حل ہوں گے، اور مشکلات میں مصائب میں آسانیاں پیدا ہوں گی، رزق کی تنگی دور ہوگی، اور ہر مشکل میں من جانب اللہ مدد ہوگی۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ ٹھہرو، آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ شب برات کبھی معراج تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کی ہزاروں وسیلے وہ دیتا ہے۔ جب دل گھبرائے الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بے شک۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ مکافاتی عمل۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافاتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بانٹ پر راضی رہے۔ اس کا چناؤ بہترین چناؤ ہے، جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ والد کی قدر کرو، والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو، والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، بے شک توبہ قبول ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارا گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ مکافاتی عمل۔ دنیا مکافاتی عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پریشان دل۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بعد نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ عورتوں کو توڑنا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ ثانی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ اس کی خوشبو سونگے اس کی طرف مائل متوجہ ہو تو وہ بدکردار زانیہ عورت ہے۔ سورۃ یوسف کا سبق۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔
सुकून जागने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। ना दूसरों को ऐब देखो, ना अपनी हैसियत भूलो। ज़िंदगी सुकून से जीने का यही राज है। कुरान कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो पहले ढील देता है और फिर देता जाता है, और जब रस्सी को खींचता है ना तो इंसान मुँह के बल आकर गिरता है और फिर कायनात की कोई शय उसे नहीं उठा सकती। वो लोग जो तुम्हारे साथ जुल्म करके सुकून से बैठे हुए हैं, ना वो आज नहीं तो कल मुकाफाती अमल का मज़ा ज़रूर चखेंगे। अच्छी माँ की तरबियत। औरत की इज़्ज़त करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं इससे मांगते हो, जब तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं इसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अकेले चलना सीखो। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझो ज़िंदगी की हर बार तुम्हारी जीत हुई और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं इन्हें तकलीफ़ कैसे महसूस होगी और आपके बगैर कैसे इस ज़ालिम दुनिया का मुकाबला करेंगे। अल्लाह को राज़ी करना। जो लोग छोड़ जाएँ उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएँ उन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज़ ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है, बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। नसीब बदलने पर लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफ़ियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वह बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपका दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज़ है।